جس کی توفیق سے ہم ماہ محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ رب العزت کے حضور اس کے پاک در میں پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ سب بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام اس کی نسبت سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آپ کا تذکرہ، آپ کی شہادت کا تذکرہ، آپ کی عظمت کا تذکرہ، آپ کی رفعت کا تذکرہ اور آپ کے مناقب کا تذکرہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہم ماہ محرم الحرام میں اسی خانوادے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج جو میرا موضوع ہوگا وہ وہی موضوع ہے جس کو میں نے پچھلے جمعۃ مبارک میں شروع کیا تھا، اور آج ہم اسی موضوع کو انشاءاللہ العزیز مکمل کریں گے۔ اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم انشاءاللہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کا تذکرہ کریں گے، اور آخری جمعۃ المبارک کے موقع پر یزید بدبخت کا تذکرہ کریں گے کہ اس کی کیا بدبختیاں تھیں اور کس طریقے سے اس نے ظلم و ستم ڈھائے اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو مسلا۔ آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، موضوع تو میرا یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے نیزے کی نوک پر قرآن ہی کیوں پڑھا، اور حسین اور قرآن کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ایمان کی جلا کے لیے اور آپ کے ایمان کی تر و تازگی کے لیے 3-4 احادیث رکھنا چاہتا ہوں پہلے 10 منٹ کے اندر، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ شہزادے جنہیں حسنین کریمین کہا جاتا ہے اور جن کا تذکرہ ہم بڑی محبت کے ساتھ ایمان کی چاشنی اور لذت کے ساتھ جن کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں، یہ کون ہیں؟ پہلی حدیث پاک، یہ حدیث پاک آئی معجم الکبیر میں، امام طبرانی اس حدیث پاک کو لے کر آئے، اور حدیث پاک کا نمبر 3990، ان ابی ایوب الانصاری، حضور کے وہ صحابی کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بڑے بڑے مکانات والے، بڑے بڑے محلات والے یہ چاہتے تھے کہ تاجدار کائنات ہمارے گھر میں آ کر آرام فرمائیں، مگر قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے کہ اس نے کہاں جا کر قیام کرنا ہے۔ حاضرین محترم، وہ اونٹنی جس غریب صحابی کی جھونپڑی میں جا کے رکی، اس صحابی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، عرض کا فرماتے قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحسن والحسین علیہما السلام یلعبان بین یدیہ او فی ہجرہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحبہما فقال وکیف لا احبہما وہما ریحانتایا من الدنیا اشمہما۔ قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دونوں شہزادے آقا علیہ السلام کی گود میں کھیل رہے تھے۔ حاضرین محترم، میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حسنین کریمین تاجدار کائنات کی گود میں کھیل رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں،
یہ دو ہی تو ہیں جو اس دنیا میں میرے پھول ہیں اور میں محمد انہیں سونگا کرتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھولوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ اور یہاں ایک حدیث پاک میں اسی میں ایک اور نکتہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علیہ السلام تو انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ بھائی آپ انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، انہیں آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے، انہیں آپ علیہ السلام کہیں گے۔ بھائی سارے دعائیہ کلمات ہیں اور آپ ہر ایک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل اب میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، اور یہ الفاظ میں استعمال نہیں کر رہا یا آج کا کوئی محدث امام استعمال نہیں کر رہا، حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے صحابی ہیں وہ اس حدیث کی عبارت میں ان دونوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور کیا فرما رہے؟ والحسن والحسین علیہم السلام۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ترجمے کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہم تو اس سے بھی اگلی بات کرتے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری میں جہاں پر بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کر آئے، آج بھی آپ بخاری اٹھائیں تو آپ کو ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو حاضرین محترم، یہ فرقہ واریت اور ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھیں کہ ہر وہ راستہ سچا راستہ ہے جس راستے سے حضور کی آل اور اصحاب کی محبت کی خیرات میسر آتی۔ حاضرین محترم، آؤ ہم بات یہ کر رہے تھے، فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث پاک بڑی ایمان افروز، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم جو حضور کی آل پاک کا ذکر کرتے ہیں اور حضور کی آل پاک سے محبت کرتے ہیں، اس سے ملتا کیا ہے؟ یہ حدیث پاک سنن ترمذی حدیث پاک کا نمبر 3769۔ ذرا بڑی محبت کے ساتھ، میرے پہلے 10 منٹ میں سے 5 منٹ رہ گئے، میں ان میں آپ کو آپ کے ایمان کی تازگی دینا چاہتا ہوں، اور ذرا محبت دل کے ساتھ پیدا کر کے سنیے کہ اس محبت سے ملتا کیا ہے۔ فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت کسی کام کے لیے بازار گیا تو گلی سے گزر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ کچھ چمٹایا ہوا تھا۔ میں جاتے ہوئے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بازار میں موجود ہیں اور چمٹایا ہوا ہے ساتھ۔ کہتے ہیں میں اپنا کام کر کے واپس آیا، تو جب واپس آیا تو میں نے دوبارہ آقا علیہ السلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اسی طرح اپنے جسم اطہر کے ساتھ کسی کو چمٹایا ہوا ہے۔ تو میں نے آقا علیہ السلام سے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا چیز ساتھ چمٹا رکھی ہے؟ کیونکہ آقا نے جسم اطہر کے ساتھ چمٹایا ہوا تھا اور اوپر اپنی چادر مبارک لے رکھی تھی، چادر مبارک لے رکھی تھی، اندر چھپا رکھا تھا۔ حاضرین محترم، حضرت اسامہ بن زید عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کیا چمٹایا ہوا ہے ساتھ؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کھول دی اور کھول کے فرمایا یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، جن کو میں نے اپنے جسم اطہر کے ساتھ چمٹا رکھا ہے۔ فرمایا یہ فرما دیا، اور فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ بولیے کیا فرمایا؟ یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ فرما کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب ذرا بڑی محبت کے ساتھ میری اس سوال کا جواب دیجئے، نبی کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد؟ ہر صورت قبول ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا دعا کے الفاظ سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہما،
اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبُّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اب اگلا جملہ ذرا سنیے گا جو بڑا ایمان افروز ہے. اگلا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. اب آپ اندازہ کریں ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ ہم اللہ راضی ہو جائے. روزہ اس لیے رکھتے ہیں اللہ کی محبت مل جائے. ہم عبادات ریاضات سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے. قربان جاؤ، ایک طرف عبادات ہیں، ایک طرف محبت آل پاک ہے. تاجدار کائنات دعا کے ذریعے اپنی امت کو گارنٹی دے کر گئے ہیں کہ جو بھی ان سے محبت کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اتنی مقبول ہے کہ جو ان سے محبت کرنے لگا اس کو اللہ کی محبت کی نعمت میسر آ جائے گی. حاضرین محترم، پھر اگلی بات سنیے، قربان جاؤں اس سے بھی اگلی، اور یہ حدیث پاک بھی سنن ترمذی، یہ آخری حدیث پاک. اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آنے لگے، اور یہ ذرا بڑی محبت کا پیکر بن کر یہ حدیث پاک بھی سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. حدیث پاک ترمذی کی حدیث پاک کا نمبر 3733. اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن اور حدیث رکھتے ہیں آپ کے سامنے، واقعات اور تاریخی کتب کی طرف بھی کبھی نہیں گئے تاکہ اعتراض نہ رہے، ورنہ ایک ایک بات جو ان کے بارے میں آ جائے وہ سچ ہوا کرتی ہے. میں ڈائریکٹ حدیث پاک رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور حدیث پاک میں نے ترمذی کی بتائی. حدیث پاک کا نمبر 3733. ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر آقا نے اعلان فرمایا من احبنی و احب ہذین، وہ میرا امتی جس نے مجھ سے محبت کی، و احب ہذین، اور ان دونوں سے محبت کی. فرمایا و اباہما، اور ان کے ابا سے محبت کی. اب حسن اور حسین کے ابا کون ہیں؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ. و امہما، اور جس نے ان دونوں کی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سے محبت کی. اب یہ جملہ سنیے گا، جنت کی خواہش کرنے والوں، تاجدار کائنات کی قربت اور معیت کی دعائیں کرنے والوں، مجھے بتاؤ کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ مولا قیامت کے دن مرنے والے کو تاجدار کائنات کی سنگت اور صحبت نصیب فرما. دعا کرتے ہیں نا بھائی، جو چاہتا ہے کہ اسے تاجدار کائنات کی معیت ملے، تاجدار کائنات کا ساتھ ملے، قیامت کے دن اسے تاجدار کائنات کی قربت ملے، تاجدار کائنات کی معیت ملے. تاجدار کائنات نے لفظ بولے، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان کے ابا سے محبت کی، جس نے ان کی ماں سے محبت کی، فرمایا کان معیہ فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو وہاں رکھے گا جہاں میں محمد کو رکھے گا. حضور کی آل کی محبت دل میں، فرمایا اللہ اس کو وہاں رکھے گا جہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھے گا. ذرا مجھے ایمان سے بتائیے اللہ کو کہاں رکھے گا؟ اللہ حضور کو کہاں رکھے گا؟ اس جگہ رکھے گا جس جگہ کسی اور کو، بولیے نا، کسی اور کو نہیں رکھے گا. سب سے اونچا درجہ تاجدار کائنات کا ہوگا، سب سے اونچا محل تاجدار کائنات کا ہوگا. تو دوستو اس مقام پر
हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाले भी होंगे। हाज़रीन मोहतरम, ये वो मोहब्बत है जिसकी अहमियत के पेश नज़र हम इन मुबारक हस्तियों का तज़किरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़यामत में इन्हीं मुबारक हस्तियों की सोहबत और संगत में जगह अता फरमा दे। दोस्तों आओ, अब मैं अपना मौजू शुरू करने लगा हूँ। ये आपकी ईमान की तक़वियत के लिए, ताकि मोहब्बत का पैकर बनकर कि हम कोई आम ज़िक्र नहीं कर रहे, वो ज़िक्र कर रहे हैं जो दुनिया में भी हिदायत के मीनार थे, हैं आखिरत में भी जन्नत में दाखिले का बुनियादी ज़रिया और सबब हैं। दोस्तों आओ, मैंने आयत कुरानी तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। 15 मिनट रह गए और 15 मिनट में मैंने आपके सामने यही खुलासा रखना है कि नेज़े की नोक पर हुसैन ने कुरान पढ़ के क्यों सुनाया, हुसैन और कुरान का बाहमी ताल्लुक क्या है। मैंने आयत कुरानी तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लोगों जब भी तुम्हें कोई सवाल पूछना हो तो जिक्र वालों से पूछ लिया करो। किन से पूछ लिया करो? बारी ताला सवाल तो इल्म वालों से पूछा जाता है। तेरा हुक्म है कि इस आयत में हुक्म है कि इल्म वालों से नहीं पूछना, जिक्र वालों से पूछना है। किन से पूछना है? ऊंचा ऊंचा बोलिए, किन से पूछना है? फसअलू अहला जिक्र, जिक्र वालों से पूछना है। क्या सवाल? इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम नहीं जानते किसी शय के बारे में, कोई सवाल करना हो तो आपने इल्म वालों के पास नहीं जाना, जिक्र वालों के पास जाना है। अब ये जिक्र वाले कौन होते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि जिक्र किसको कहते हैं। साफ जाहिर है, जिक्र का पता चलेगा तो जिक्र वाले का पता चलेगा। तो फरमाया, कुरान से ही पूछा कि जिक्र क्या है। कुरान ने जवाब दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये कुरान जिक्र है। फिर मेरे साथ चलिए, मुश्किल बात नहीं है, आसान बात कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब तुम्हें इल्म ना हो किसी बात का तो जिक्र वालों से पूछो। बारी ताला, भाई मस्जिद वाला कौन होता है? जो मस्जिद में आए, जो मस्जिद में आए। तो जिक्र वाले का या मस्जिद वाले का पता तब चलेगा जब पहले मस्जिद का पता हो। घर वाले का पता तब चलेगा जब पहले घर का पता हो। जिक्र वाले का पता तब चलेगा जब पहले जिक्र का पता चले। तो दोस्तों, जिक्र का पता चला तो पता चला कि जिक्र है कुरान। अब इस लफ्ज को उस जिक्र के लफ्ज पर रखकर सुनिए। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे, लोगों जब भी तुमने कोई सवाल करना हो, तुम्हें किसी चीज का इल्म न हो, तो तुमने कुरान वालों से पूछ लेना है। बोलो, किन से पूछ लेना है? कुरान वाले। अब हम पूछते हैं, कुरान वाला कौन होता है? तो दोस्तों, इल्मी बहसों में जाए बगैर एक जुमला बोल के आपके ईमान की को जिला बख्शते हुए ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम्हें किसी शय का इल्म न हो तो तुम कुरान वालों से पूछ लो। बारी ताला, ये कुरान वाले कौन हैं? फरमाया, कुरान वाला वो होता है जिसने जिंदगी में कुरान को भी बचाने का हक अदा किया हो और कुरान को सुनाने का भी हक अदा किया हो। दोस्तों, कायनात की तारीख में बड़े बड़े मुहद्दिस आए,
بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے مجدد آئے، بڑے بڑے فقیہ آئے، بڑے بڑے امام آئے، بڑے بڑے مدرس آئے، ہر کوئی آ کر اپنے اپنے انداز میں قرآن کو بچاتا بھی رہا، قرآن کو سناتا بھی رہا۔ مگر سن 60 ہجری میں میدان کربلا میں تلواروں کے سائے تلے جس طرح حسین نے قرآن کو بچانے کا حق ادا کیا اور پھر نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے جس طریقے سے حسین نے قرآن کو بچانے کا حق ادا کیا، ویسے کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی نے قرآن کو بچایا تھا، نہ اس کے مطابق آج کے دن تک کسی نے قرآن کو سنایا ہے۔ دوستو، امام علی مقام نے قرآن کو بچانے کا بھی حق ادا کیا، قرآن کو سنانے کا بھی، بولو بولو، قرآن کو سنانے کا بھی۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے، بہت سارے دوست یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نیزے پر چڑھ کر امام علی مقام نے قرآن سنایا ہی نہیں، کیونکہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کلام نہیں کرتا۔ اس پر میں نے پوری تحقیق کی اور اس ٹائم میرے پاس موجود ہے وہ تحقیق ساری اس رجسٹر میں، مگر ابھی وقت نہیں، صرف ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ میں کسی دن موضوع میں ٹائم نے گنجائش دی تو میں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ بھی دوں گا، مگر میری بات پر یقین کر لیں، ابھی اس لمحے یہ اچانک جملہ ذہن میں آیا۔ امام بخاری کون اور امام مسلم، ان سے بڑا نام تو کوئی نہیں نا۔ وہ اپنی کتابوں میں بے شمار واقعات ایسے لے کر آئے، میں نے حدیث نمبر کے حساب سے اس میں لکھ رکھا ہے۔ حاضرین محترم، امام بخاری، مسلم اور دیگر ائمہ ایسے بے شمار حوالے اپنی کتابوں میں لے کر آئے کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ فلاں تابعی نے مر جانے کے بعد بھی کلام کیا، فلاں صحابی نے مر جانے کے بعد بھی کلام کیا۔ دوستو، اگر عام صحابی اور عام تابعی مرنے کے بعد کلام کر سکتا ہے تو وہ حسین جس کی پرورشی قرآن میں ہوئی ہو، وہ حسین جو لعاب رسول چوس کر بڑا ہوا ہو، وہ حسین جو وہاں کھیلا ہو جس سینے پر قرآن نازل ہوتا ہو، تو جب وہ حسین جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا ہو، وہ حسین جس نے علی شیر خدا کا خون اپنے جسم میں رکھا ہو، تو دوستو بتاؤ، اگر عام صحابی اور عام تابعی مر جانے کے بعد کلام کر سکتا ہے تو حسین نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ اور کیا، بے شمار کتب حدیث میں لکھا، صرف ایک آیت نہیں، کوفہ، دمشق، شام تک سفر کرتا جاتا اور مختلف مقامات پر کبھی قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا، کبھی کوئی کرتا، کبھی کوئی کرتا، اور دنیا والوں کو پیغام دیتا جاتا کہ لوگوں، اگر میں حسین سے محبت ہے تو پھر تمہیں قرآن کے ساتھ محبت کرنا ہوگی۔ آؤ دوستو، یہ تو ایک بات ہو گئی، آگے بڑھتے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ حسین نے قرآن کیوں پڑھا؟ آؤ پہلا نکتہ سنو، مجھے لگتا ہے کہ میرے یہ 5 نکتے آج بھی پورے نہیں ہوں گے، مگر چلو جتنے ہو گئے آپ تک رکھتا ہوں۔ پہلا، قرآن مجید میں حکم آیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ لوگوں، جب کوئی اللہ کے رستے میں مارا جائے، اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے تو کیا ہے؟ اموات۔ تم اسے مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔
عند ربہم یرزقون، اور اسے اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کی آیت اتر گئی، اب قرآن کی کوئی بات جھوٹی اور غلط۔ حاضرین محترم، 60-70 سال پہلے قرآن کی یہ آیت قرآن میں اتر گئی۔ کربلا سے پہلے 90 جنگیں ہو چکی تھیں، 90 جنگوں میں کوئی منظر ایسا دکھائی نہیں دیا تھا کہ جس کے ذریعے قرآن کی یہ آیت سچی ثابت ہو جاتی کہ مر جانے کے بعد شہید جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مر جانے کے بعد زندہ بھی ہوتا ہے۔ قربان جاؤں حسین تیری عظمت پر کہ قرآن جو کہتا ہے وہ تو کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور کیسے کر کے دکھایا؟ لوگوں کے ذہنوں میں شک آ رہے تھے، ڈاؤٹ آ رہے تھے کہ شاید قرآن کی یہ آیت نعوذ باللہ غلط ہے کہ بھائی عام بندہ بھی مرتا ہے اسے بھی ہم قبر میں دفناتے، شہید بھی مرتا ہے اسے بھی ہم قبر میں دفن کرتے۔ یہ قرآن نے کیا کہہ دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور شہید زندہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دنیا انتظار میں رہی۔ قربان جاؤں، جب کربلا کی زمین پر سر حسین جسم سے جدا کر دیا گیا تو جسم تو کربلا کی زمین پر رہ گیا، سر انور نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتا جاتا تھا اور لوگوں کو بتاتا جاتا تھا، لوگوں تم سوچتے ہو کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں قرآن کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں کہ شہید ایسے زندہ ہوتا ہے، کہ شہید ایسے۔ تو حاضرین محترم، قرآن جو کہتا ہے حسین اسے کر کے، بولیے بولیے، حسین اسے کر کے۔ آؤ دوسری بات، 6 منٹ رہ گئے، آخری 2 باتیں بڑی ایمان افروز قرآن کیوں سنایا؟ حاضرین محترم، مختلف طبقات ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں، ہر ایک کا نقطہ نظر سر آنکھوں پر، ہم کسی پر تنقید کرنے کا حق، بولیے تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے، ہاں مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اپنا چھوڑتے نہیں اور کسی کو چھیڑتے نہیں۔ بولیے بولیے، کیا؟ اپنا چھوڑتے نہیں اور کسی کو۔ اب ہم کس کو نہیں چھوڑتے؟ ہم اس بات کو نہیں چھوڑتے کہ تاجدار کائنات وصال سے پہلے بھی زندہ تھے اور وصال کے بعد بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، کیونکہ سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، حدیث پاک سیاستہ کی بھری پڑی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھاتی، زمین اللہ کے نبی کے جسم کو نہیں کھاتی۔ فرمایا نبی اللہ حی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور فرمایا عند ربہم یرزقون، اور ان نبیوں کو اللہ کی طرف سے قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی، صرف پردہ فرمایا، قبر انور میں چلے گئے۔ اب بہت سارے بات دوستوں کو، بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اوکے کوئی بات نہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، مگر اپنا عقیدہ پختہ کرنے کے لیے ایک اور دلیل دے رہا ہوں کہ تاجدار کائنات کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے سر انور پر قرآن کیوں سنایا؟ توجہ ہے؟ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا پھر ایک دفعہ کہ ہے۔ بھئی میں پچھلے 8-9 دن سے میں نے پورے پنجاب کے وزٹ کیے، تھکاوٹ بہت زیادہ، خطابات روزانہ، مگر اب آپ ذرا ساتھ چلیں گے تو میرے لیے بولنا آسان ہو جائے گا۔ تو میں اگلا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، سنو گے ذرا محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ اچھا اب ذرا سنیں یہ ذرا محبت کے ساتھ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں
اور حسین مجھ سے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ دوستو اس کی تشریحات بہت زیادہ، میں صرف اس ٹائم میں صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، مطلب کیا کہ میں کل ہوں اور حسین میرا جز ہے۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، جیسے ایک درخت ہو، درخت کل سے، اس کی شاخ اس درخت کا جز۔ فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، مطلب میں کل ہوں، میں حسین کا، بولیے بولیے، میں حسین کا کل ہوں اور حسین میرا جو، جیسے اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے لیے باپ کل اور اولاد اس کا جز، ایسے ہی آقا نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا نے فرما دیا لوگوں میں حسین کا کل، اور یاد رکھ لو آقا صرف حسین کے کل نہیں ہے، آقا ساری کائنات کے کل ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، میں حسین کا کل، حسین میرا جز۔ تو تاجدار کائنات کے اس فرمان کے بعد امام عالی مقام نے نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا لوگوں اگر حسین کا جز، اگر مصطفیٰ کا جز مر جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد، روح قبض ہو جانے کے بعد نیزے کی نوک پر چڑھ کر زندگی کی گواہی دے رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں جز ہوں اور زندہ ہوں، تو اگر جز کی زندگی کا حال یہ ہے تو کل محمد مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو اگلی اور آخری بات کہ امام عالی مقام نے کیوں قرآن سنایا؟ اس لیے سنایا کہ ہر لمحہ حسین اللہ کے ساتھ رہا اور اللہ ہر وقت حسین کے ساتھ رہا۔ کیسے؟ قرآن کی آیت، فرمایا آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور یہ بنیاد ہے، اس بنیاد کو ذہنوں میں رکھ کر یہ بات کو سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ بولو کس سے؟ نماز سے اور، بڑی توجہ کے ساتھ آخری جملہ اور آخری نکتہ، اس کو دلوں میں جگہ دو اور بات کو سمجھو کہ حسین اللہ کے ساتھ، اللہ حسین پاک کے ساتھ کیسے؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مدد حاصل کرو صبر سے اور قرآن اور نماز سے۔ باری تعالیٰ اوکے چاہیں گے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ آیت ہے، اس کے دو حصے، پہلے حصے میں فرمایا مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اگلے حصے میں فرما رہے ہیں میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ باری تعالیٰ ذکر دو چیزوں کا کیا، صبر اور، نہیں بول نہیں رہے، مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کتنی باتیں بیان کی؟ دو، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر اور نماز سے۔ پھر بولو کیا فرمایا؟ کس سے مدد حاصل کرو؟ صبر اور، لیکن اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر والوں کے ساتھ۔ باری تعالیٰ یہ کیا قاعدہ ہوا؟ پہلے حصے میں حکم دے رہا ہے دو چیزوں کا اور کہہ رہا ہے کہ میں ہوں صبر والوں کے ساتھ، کیا تو نماز والوں کے ساتھ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں، یہی تو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کی سرزمین پر نمازیں دونوں طرف تھیں، جو حسین کے ساتھ 72 تھے نمازیں وہ بھی پڑھتے، جو بدبخت یزید لعین اور جہنمی کا ٹولہ تھا نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا،
اذانیں ادھر بھی تھیں، اذانیں ادھر بھی تھیں، کلمے ادھر بھی تھے، کلمے ادھر بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا لوگوں میں نماز والوں کی طرف نہیں ہوں، میں ادھر ہوں جہاں صبر ہے۔ باقی سب کچھ دونوں طرف تھا، ایک چیز کا فرق تھا، اور وہ کیا تھا؟ صبر۔ ادھر صبر نہیں تھا، صبر حسین کی طرف تھا۔ تو دنیا والوں کو بتا دیا لوگوں اگر فقط نمازیں ہوں گی، فقط تسبیح و تحلیل ہوگی، فقط روزے ہوں گے، فقط عبادتیں ہوں گی تو اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا۔ عبادت کے ساتھ جہاں صبر اکٹھا ہو جائے اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پر عبادتیں تھیں مگر صبر جہاں تھا عبادت کے ساتھ وہیں اللہ بھی ہو گیا، اور اللہ یزیدیوں کی طرف نہیں تھا، اللہ حسین اور حسین والوں کی طرف تھا۔ دوستو کربلا کا پیغام یہ ہے، دوستو امام عالی مقام کی عظمت کا، آپ کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ دوستو اگر تم حسین کی طرح صبر کو آزما لو، صبر کو اپنا لو تو اللہ آج جیسے کربلا میں حسین کے ساتھ تھا قیامت تک اللہ صبر کرنے والے حسینیوں کے ساتھ ہو جائے گا، صبر کرنے والے حسینیوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ حسین سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، حضور کے اصحاب سے محبت کرو، حضور کی امت کے صالحین، متقین، مخلصین، عاشقین اور دکھی انسانیت کی خدمت اور مدد کرنے والے بندوں سے محبت کرو۔ یہی محبتیں دنیا میں بھی کام آئیں گی، یہی آخرت میں بھی کام آئیں گی، اور صبر حسین کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی ان محبتوں کے سائے میں رکھے، اور جیسا آقا نے فرمایا جس نے میرے حسین سے محبت کی، حسن سے محبت کی، ان کے باپ سے، ان کے ماں سے محبت کی، قیامت کے دن اللہ اسے وہاں رکھے گا جہاں میں محمد کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سیدنا